صبح 6 بجے کے قریب نرم احساس سے آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ نیند میں بے ترتیب سے اس پر بکھری سے سوئی تھی۔ میری جان کی ساری معصوم حفاظت مندیاں نیند میں غائب ہیں۔ اس کو بیڈ پر صحیح سے لٹایا تھا۔ اپنی شرٹ پر کھنچاؤ محسوس ہوا۔ وہ اس کی ٹی شرٹ جکڑی تھی۔ نیند میں بھی اسے اس کے دور جانے کا شاید خوف تھا۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے چوما۔ وہ ہلکا سا ہلی تھی، پھر اس کی طرف کروٹ لیتے اس کے سینے میں چھپ سی گئی تھی۔ وجدان نے اسے سیدھا کیا۔ نظریں اس کی بند آنکھوں پر تھیں۔ وہ نرمی سے جھکا تھا۔ نیند میں ہلکا سا مسکرائی تھی وہ۔ اب کہ وجدان اس کے گال کے چھپے گڑھوں پر جھکا تھا، اب جذبات کا سمندر مزید سر ابھار رہا تھا۔ وہ نیند میں بے خبر سی تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ انگوٹھے سے مسلے تھے جب اس کے گلے میں موجود اپنا پہنایا پینڈنٹ نظر آیا تھا۔ جھکتے اپنے ہونٹوں سے اس کی گردن کو محسوس کر رہا تھا۔ جانے کتنے ہی لمحے وہ خود کو سیراب کرتا رہا۔ نیند میں اسے کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جاگتی، وہ اس سے پرے ہٹتے اٹھ چکا تھا۔ کپڑے لے کر وہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ وہ شاور لے کر آئی تو ہونٹوں پر ایک شرمگین مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ شیشے میں خود کو دیکھا تھا اور پرپل لانگ فراک میں وہ نکھری سی لگی تھی۔ ہلکا سا میک اپ کرتے، ہلکی سی جیولری پہنتے وہ تیار تھی۔ گیلے بالوں سمیت وہ گھٹنوں کے بل بیڈ پر جھکی تھی۔ وہ نیند میں تھا۔ تہا اٹھنا نہیں آپ نے یار، وہ اس کے کان کے قریب جھکتے بول رہی تھی، پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اٹھ جائیں یار، اسے الجھن ہو رہی تھی۔ ابھی یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور اکیلے وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ آپ اتنی جلدی اٹھ گئیں؟ اس کو نیمو آنکھوں سے فریش دیکھتے وہ حیران تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آپ بھی سوئے تھے، کسی کی تو کمپنی چاہیے تھی نا۔ اپنے تئیں اسے وہ اپنا مسئلہ بتا رہی تھی، جس کی نیند پوری طرح کھل چکی تھی۔ اس کی نظروں کی طلب دیکھے بغیر وہ بول رہی تھی، چلیں پھر میں آپ کو کمپنی دیتا ہوں۔ اسے بستر میں اپنے برابر کھینچا تھا، اس کے نم کھلے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا۔ نو تاہا، اس کی گرفت میں مچھلی، وہ اس کا رات کا موڈ واپس آن ہو رہا تھا۔ وانیہ اب جی بھر کر کڑی، جو وہ اس سے کمپنی لینے کے لیے اسے اٹھانے کی سنگین غلطی کر چکی تھی۔ تاہا، آپ خاندانی بے شرم ہیں، یہ نکاح کے بعد کوئی اسپیشل ڈگری کی تھی؟ دانت پیستے اس کی شرٹ لیس کندھے پر زور دیا۔ کل سے اب تک اس کی بے شرمی کے سارے مظاہرے وہ اچھے سے دیکھ چکی تھی۔ اپنا چہرہ اس کے بالوں سے ہٹاتے حیرانگی میں اس کی بات سنی، پھر مسکراتے بولا، تاہا کی جان، بیوی کو کمپنی دینے کے لیے کسی بے شرمی کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو پیار ہوتا ہے جو بیوی کو دیکھتے خود بخود امڑ امڑ کر نکلتا ہے۔ اسے بتاتے اس کی نم گردن پر اپنے لب رکھے تھے۔ جی نظر آ رہا ہے مجھے۔ اچھی بات ہے، ابھی اور دکھاتا ہوں۔ تاہا باہر ویٹ کر رہے ہوں گے، چھوڑیں مجھے۔ وہ بے بس ہوئی۔ کوئی نہیں کرتا، ان کو پتہ ہے نیولی ویڈ کپل ہے، تھوڑا ٹائم تو لگتا نا۔ ابھی وہ اس پر جھکتا کہ دروازہ نوک ہوا تھا۔ ہٹیں اور دروازہ کھولیں۔ نہیں، چلے جائیں گے وہ لوگ۔ وہ ڈیڑھ بن کا مظاہرہ کرتے جھکا اپنی منمانیاں کرتا رہا۔ تاہا پلیز، کتنا آکورڈ لگتا ہے، پیچھے ہوں۔ پہلے ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کی بے شرم کزنوں کا سامنا کیسے کروں گی۔ اسے یہی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اسے پرے دھکیلتے، اپنا حلیہ درست کرتے، دوپٹہ اوڑھتے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ وہ اس خلل پر خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ کسمساتی آنکھیں کھولی تھیں۔ روم میں بس لیمپ کی روشنی تھی۔ دویز پردے ابھی بھی کھڑکیوں کے آگے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پائی دن ہے یا ابھی بھی رات کی سیاہی ہے۔ اپنا بے ترتیب سا حلیہ دیکھتے عجیب لگا، کیا نیند میں اتنی بے خبر تھی؟ جائزہ لیتے اسے یاد آیا وہ تو اس کے روم میں آ چکی ہے۔ مزید شرمندگی ہوئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ چند لمحوں کے بعد یکدم کروٹ کے بل ہوئی۔ اپنے ساتھ والے سلوٹ زدہ جگہ خالی پائی تھی۔ اتنی صبح وہ کہاں گیا تھا؟ اپنی نیند کی بے خبری میں اسے نہیں پتہ چلا۔ آنکھیں سکیڑ کر وال کلاک پر نظر ڈالی، 8 بجنے والے تھے۔ الٹے سیدھے بال باندھے وہ اٹھی، لائٹ آن کی۔ حیرت کا جھٹکا لگا۔ پورا رات میں اس کا بکھیرا گیا کمرہ بالکل صحیح حالت میں تھا۔ ہاں، بیڈ پر وہ شیٹ کے بغیر ہی سویا تھا۔ وارڈروب میں تمہارے سارے ڈریس ہینگ ہیں، فریش ہو کر جلدی، پھر نیچے چلیں۔ صورت سے وہ پلٹی تھی۔ وہ موبائل ڈریسر پر رکھتے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ فریش سا ابھی شاید روم میں آیا تھا۔ وارڈروب کھولی تھی۔ یہ سارے ہیوی ہیں، روحان سے ہوتے پہلا جملہ ادا کیا۔ عادت ڈالو اب میریڈ لڑکیوں والی ڈریسنگ کی۔ اس کی بات سے دل کی دھڑکن نے رفتار پکڑی۔ ہر حال میں اس کے لیے سراپا امتحان بنتی تھی۔ وہ دوپٹے کے بغیر کھڑی تھی۔ لمس کو احساس تب ہوا جب اس کے ہونٹ اپنے گلے میں موجود چین پر محسوس ہوئے۔ چھوڑیں، کانپتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کمر سے ہٹاتے ہلکان تھی۔ نیند میں میرا احساس محسوس کرتے تم مسکراتی ہو اور جاگتے مزاج نہیں ملاتی ہو۔ اس کی سرگوشی سے اپنا صبح بے ترتیب حلیہ یاد آیا اور سرخ پڑتے جی بھر کر کڑی تھی۔ وہ اس کی بے خبری میں اس کا فائدہ اٹھا چکا تھا۔
مزید گوہر افشانی سے بچنے کے لیے جلدی سے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ شاور لے کر 15 منٹ بعد وہ نکلی۔ روم میں نظریں گھمائیں، ست شکر کیا وہ نہیں تھا۔ گیلے بال تولیے کی زد سے آزاد کیے۔ ٹی پنک شفون کی شرٹ جس کے گلے اور بازوں پر نفیس سا کام تھا اور ٹی پنک کی کیپری تھی، وہ شیشے کے آگے کھڑی تھی۔ ڈرا چیک کیے تھے، ڈرائر کہیں نہیں ملا تھا۔ وہ جھنجھلائی، اس طرح سے باہر اپنے روم میں جا کر لانا اب بھی اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میری ایک بھی چیز نہیں ہے یہاں، کیا مصیبت ہے؟ شیمپو بھی وہ وجدان کا ہی استعمال کر کے آئی تھی۔ بلا وجہ اس کی چیزیں پٹکتے غصہ آ رہا تھا۔ کیا ہوا اب؟ روم سے ملحقہ اسٹڈی روم سے نکلا تھا، جس کا دروازہ کھلنے سے وہ وہاں متوجہ ہوئی اور اندازہ ہوا یہ بھی کوئی جگہ ہے اس کے روم میں۔ اپنے پشت پر اسے دیکھا تھا۔ رونا نہیں ڈالنا، بتاؤ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ نرمی سے استفسار کیا۔ نہ ڈرائر ہے نہ میل کوئی چیز، شیمپو بھی آپ کا یوز کیا، میری چیزیں لا کر دیں مجھے میرے روم سے۔ اپنا رخ اس کی طرف کرتے تپے لہجے میں کہا، باہر اس لیے میں کسی صورت نہیں جانا چاہتی تھی۔ وجدان کو اس کے لہجے کا استحقاق پرسکون کر گیا۔ رات کی نسبت وہ کافی بدلی سی تھی۔ وہ جھکا تھا، ڈرائی ڈریسنگ کی لاسٹ ڈرا سے نکال کر اسے دیا۔ اس کا ہاتھ پکڑے پھر سے وارڈروب کے قریب لایا تھا۔ وارڈروب کے اندر موجود دراز کھولا۔ وہ حیرت سے تک رہی تھی۔ اس کی ضرورت کی ہر چیز تھی، اسے وہاں سے نکال کر دی، شیمپو، کاسمیٹکس اور اس کی ہر پرسنل چیز، جسے دیکھتے وہ کان کی لو تک سرخ پڑی تھی۔ کچھ اور چاہیے؟ اس کی آواز اپنے کان کے قریب محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، چند ایک چیزیں نکال کر باقی شرمندہ ہوتے فوری الٹتے پلٹتے دراز میں ٹھونستے سمیٹی تھی۔ وجدان نے اپنے لب بھینچ کر مسکراہٹ ضبط کی۔ اس کے سامنے مسکرانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ آپ اب پیچھے ہو، سائڈ پر کرتے وہ کنفیوز سی مرر کے آگے گئی اور اپنی چیزیں وہاں ڈریسنگ پر رکھی تھے۔ ڈرائر کا پلگ لگاتے بال خشک کیے تھے۔ پیچھے مڑنے کا رسک نہیں لے رہی تھی، جانتی تھی اس کی نظریں اسے ہزار میں لیے ہیں۔ شفون کے دوپٹے کے ساتھ شدید بیزاریت ہو رہی تھی۔ بظاہر وہ موبائل استعمال کر رہا تھا، مگر وہ صوفے پر بیٹھا اس کی ہر ادا ملاحظہ کر رہا تھا۔ اسی ٹائم میں 2 دفعہ دروازہ بھی نوک ہوا۔ صدف کا ناشتہ کے لیے پیغام آ چکا تھا۔ اس کی موجودگی میں کانپتے ہاتھوں سے بال کینچے کی گرفت میں کیے تھے۔ پلیز وجدان، آنکھیں بند کریں اپنی۔ جھنجھلاتے مرر سے دیکھتے اگلا حکم دیا، سیدھے طریقے سے کیوں نہیں کہہ دیتی روم سے چلے جائیں؟ اپنے پشت پر اس شخص کی موجودگی وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ میں پہلے ہی ضبط کے کڑے امتحانوں سے گزر رہا ہوں، مزید میرے لیے سراپا امتحان نہیں بنو۔ اس کی بند آنکھوں کو لبوں سے چھوا۔ وجدان، اس کی آنکھوں کو بوجھل کرتے اس کے احساس سے وہ پگھل رہی تھی۔ اس بندے کی موجودگی سانسیں تھمنے کے برابر تھی۔ اس کا رخ شیشے کی طرف کیا۔ لپسٹک لگاؤ، اگلا حکم جاری کیا۔ مجھے نہیں لگانے، جھنجھلائی سی تھی۔ میں لگاؤں پھر؟ اپنے طریقے سے اس کی سانسیں کان پر محسوس ہوتے مٹھی زور سے بند کی تھی۔ ٹھیک ہے پھر، لگا رہی ہوں۔ کانپتے ہاتھ سے ہلکی گلابی لپسٹک اٹھائی اور ہونٹوں پر لگائی تھی۔ کچھ خاص نہیں، چینج کرو۔ اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر لگی لپسٹک لے کر جاتا کہ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ پلیز یہی صحیح ہے، اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر کہا۔ ابھی وہ کچھ کرتا کہ فون رنگ ہوا اور بولو فائق، فون کان سے لگاتے کہا۔ وہ جو دور جا رہی تھی اس کا ہاتھ پکڑے اپنے قریب کھینچا تھا۔ سر، اس کا وہ نمبر کچھ ٹائم پہلے آن ہوا تھا۔ ٹھیک، تم اس پہ پورا دھیان رکھو۔ بہت کھیل اس نے چوہے بلی والے کھیلے ہیں، اب سزا کی باری ہے۔ لمز کو فون سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں غصہ نظر آیا تھا۔ چلیں نیچے۔